سب سے پہلے تو جو میرے قابل احترام ہے امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب، میں ان کے تمام اکابرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح انہوں نے اس مرتبہ بھی مجھے یہ موقع دیا اور میں اپنی ٹیم کے ساتھ منصورہ تشریف لایا اور ان کا ایک پرتکلف ظہرانہ بھی جو ہے وہ میں نے انجوائے کیا اور یہ کھانا تناول فرمایا، اور جو معافی پی آئی اے والوں نے مانگی تھی فلائٹ کی تاخیر کی، وہ میں پائلٹ کی معافی آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے اور پاکستان کے 22-23 کروڑ عوام میں اس وقت مایوسی کی کیفیت ہے، اس مایوسی کی کیفیت سے قوم کو کوئی ایک فرد، ایک طبقہ یا ایک جماعت اس مایوسی سے نہیں نکال سکتی۔ ملک کو کثیر الجہتی بحران سے اور مسائل کے انبار سے کوئی ایک فرد، ایک طبقہ یا ایک جماعت کلہ جو ہے وہ اکیلے جو ہے وہ نہیں نکال سکتا۔ اگر لوگوں کو مایوسی سے امید کی طرف لانا ہے تو ایک وسیع تر مفاہمت اور وسیع البنیاد اشتراک عمل اختیار کرنا ہوگا، اور یہ صرف قوم کو مایوسی سے نکالنے کے لیے نہیں، امید کی طرف لانے کے لیے نہیں، بلکہ شاید سیاسی جماعتوں اور سیاسی عمل پر بھی قوم کا دوبارہ اگر اعتماد قائم کرنا ہے، جو کہ اس وقت تقریباً تمام سیاسی جماعتوں سے اور سیاسی عمل سے تنگ اور بیزار نظر آ رہے ہیں، بے یقینی ہے، بے بسی ہے، احساس محرومی اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے، ایک یتیمی کی کیفیت ہے اور مایوسی ہے۔ تو اب اس صورتحال سے اگر ہمیں نکلنا ہے، ملک کو نکالنا ہے اور کوئی وے فارورڈ یعنی آگے کے راستے کا تعین کرنا ہے، تو اس کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا۔ یعنی معیشت کو اگر کوئی موقع دینا ہے واپس اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کا، تو اب کچھ کرنا ہوگا۔ اور کوئی بیس اگر نظر آئے کہ کیوں گھبرانا نہیں ہے، ہاں مجھے بڑا یقین ہے کہ پاکستانی قوم کی ریزیلینس، ان کی برداشت، ہاں وہ مجھے اب بھی ہمت دیتی ہے کہ گھبرانا نہیں ہے۔ لیکن 3-3.5 سالوں میں جو صورتحال ہوئی، تمام صوبوں میں جو صوبائی حکومت ہے اور وفاق میں جو وفاقی حکومت ہے، جو اس کا طرز عمل ہے، وہاں بھی جس طرح کی بے حسی نظر آتی ہے اور کوئی آگے کے لیے بھی کوئی امید نظر نہیں آتی کہ بھئی چلیں کچھ ترجیحات ہیں، کچھ کرنے جا رہے ہیں اور عوام با اختیار ہوں گے اور وہ سیاسی، معاشرتی ترقی کے عمل میں حصہ دار ہوں گے، شراکت دار ہوں گے۔ انہیں تو الگ تھلگ کر کے رکھ دیا گیا۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے کراچی سے سفر کر کے لاہور پہنچ کر منصورہ میں ہمیں شرف میزبانی عطا کی ہے۔ ان کی ٹیم کا بھی شکر گزار ہوں، اور ان کی باتوں کا بھی کہ انہوں نے خاص کر کراچی کے حوالے سے جماعت اسلامی نے جو کوشش اور جدوجہد شروع کی ہے، اس کی حمایت کا، سپورٹ کا، تعاون کا، اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان کی سپورٹ سے، تعاون سے نتیجہ ضرور برآمد ہوگا۔ پہلے مرحلے میں ہم تعزیت کا ایک اظہار کرتے ہیں ان تمام شہداء کے ساتھ جو مری میں شہید ہو گئے ہیں۔ اس میں بزرگ بھی ہے، جوان بھی ہیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور ہمارے بچے اور بچیاں بھی ہیں۔ ایک مظلومانہ اور بے بسی موت سے وہ دوچار ہو گئے،
اور ظاہر ہے کہ اس پوری بے بسی میں ہماری حکومت کا مس مینجمنٹ، بد انتظامی اور بد تدبیری شامل ہے، اور یہ کوئی آسمانی آفت نہیں تھی، اس لیے کہ مری میں برف کا ہونا، بارشوں کا ہونا ایک معمول کی بات ہے، بلکہ مری کا حسن وہاں کی برف باری ہے، اور مری لوگ اس لیے آتے ہیں کہ وہاں برف باری دیکھیں، انجوائے کرے، لیکن حکومت کے بد انتظامی نے لوگوں کے ان لمحات کو غم میں تبدیل کیا اور خوشی کو زحمت میں تبدیل کیا، اور پھر زخموں پر نمک پاشی کے سارا ملبہ انہوں نے عوام پر ڈالا کہ انہوں نے موسم کا احساس نہیں کیا، ادراک نہیں کیا، اور بغیر کسی منصوبے کے وہاں پر پہنچے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں کوئی ذمہ دار حکومت ہوتی تو کھلے دل کے ساتھ غلطی کا اعتراف کرتے، کھلے دل کے ساتھ قوم سے معافی مانگتی، کھلے دل کے ساتھ اپنے عہدوں سے استعفیٰ دیتی، لیکن اب بھی حکومت چاہتی ہے کہ کسی کمزور کو قربانی کا بکرا بنائے اور اپنے جرائم پر، کوتاہی پر پردہ ڈالے، جس کی پوری قوم نے مذمت کی ہے، ممبران اسمبلی نے بھی مذمت کی ہے، اور ہر باشعور باضمیر پاکستانی نے مذمت کی ہے، اور باہر کی دنیا میں لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ ایک ایسا پاکستان ہے جو 70-80 ہزار گاڑیوں کا انتظام نہیں کر سکتا۔ اس لیے وزیر اعظم سمیت، وزیر اعلیٰ بزدار سمیت سب کو اس جرم کا اعتراف کرنا چاہیے، قوم سے معافی مانگنی چاہیے، اور جتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کو وہ تمام مراعات دینا چاہیے جو اس طرح کے شہیدوں کے لیے زندہ قومیں کرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فاروق ستار صاحب نے جو تجاویز دی ہے، جوڑنے کے تجاویز ہے، مشورے کی تجاویز ہے، اور ذرا گلی اور کوچوں کی سوچ سے اور ایک شہر کے سوچ سے آگے بڑھ کر قومی لیول پر سوچنے کی تجاویز ہے، تو آپس میں سیاست نام ہے رابطہ رکھنے کا، آپس میں جرگہ کرنے کا، مشاورت کرنے کا۔ پاکستان سب کا ہے۔ ہم تو ہمیشہ یہی بات کہتے چلے آ رہے ہیں کہ رنگ اور نسل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اسی کو بنیاد بنا کر آپس میں لڑنا، ایک دوسرے کی نفی کرنا، ایک دوسرے کی تذلیل کرنا، اس سے کبھی بھی سوسائٹی اور معاشرہ ترقی نہیں کرتی ہے۔ لہٰذا پہچان اور تعارف کی چیزوں کو نہ بہتری کی بنیاد ہے اور نہ کہتری کی، بلکہ صرف تعارف کی چیزیں ہیں۔ تو کوئی سندھ میں رہتا ہے، کوئی پنجابی ماں نے جنا ہے، کسی کو پشتون گھرانے میں پیدا ہونے کا، کسی کو پنجابی میں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں کوئی صلاحیت ہے۔ اگر ایک آدمی کہیں کہ میں بلوچ ہوں، اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بلوچ بنایا ہے۔